5 ارکان میں سے آخری رکن ہے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکہ میں کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں حج کی فضیلت اور اس کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر چیزوں کو فرض کیا، نماز کو فرض کیا تو یوں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تو یوں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اور زکوٰۃ کو فرض کیا تو یوں ارشاد فرمایا وآتوا الزکوٰۃ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا تو مختلف عبارت لائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کیا گیا ہے۔ مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی حج کو فرض فرمانے لگے تو پہلے اپنا نام ذکر کیا، کیونکہ حج ہے محبت کا سفر، حج ہے عشق کا سفر، اور حج ہے محبت کا، عشق کا اور مشقت کا سفر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ سے، اپنے نام سے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جس شخص کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، صحت ہے، اس کے اوپر اس بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں حج کی فرضیت ذکر فرمائی۔ فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران اللہ کے حکم کی عدولی بھی نہیں کی اور کوئی گناہ بھی نہ کیا، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں بھی یوں ارشاد فرمایا گیا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا۔ من حج للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے، کوئی اور غرض نہ ہو، نہ شہرت مقصود ہو اور نہ حج کرنے کا کوئی اور مقصد ہو۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے امیر لوگ حج کریں گے، ان کا مقصد سیر و تفریح ہوگا۔ میری امت کے متوسط لوگ حج کریں گے، ان کا مقصد تجارت ہوگا۔ میری امت کے غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، اور میری امت کے علماء حج کریں گے شہرت کے لیے، فلاں عالم نے اتنے حج کیے، فلاں عالم نے اتنا حج کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نے نہ تجارت کی غرض سے حج کیا، نہ دنیا کی طلبی کے لیے حج کیا، اور نہ بھیک مانگنے کے لیے حج کیا، نہ شہرت کے لیے حج کیا۔ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا و صفا کے درمیان تشریف فرماتے، ایک قافلہ آیا اور آ کر اس نے بیت اللہ کا حج کیا، طواف کیا، صفا مروہ کے چکر لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی سے میراث وصول کرنی تھی، یا کسی سے قرض لینا تھا، یا کسی اور غرض سے اس جگہ پر حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، ہم نے یہ حج کیا اللہ کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم واپس لوٹ جاؤ اس طرح جیسے کہ جس دن تم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ یعنی اگر تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے تو اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی غرض نہ تھی، صرف اللہ کی رضا مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نیکی والا حج کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نیکی والا حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے دوران لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا۔
جس نے اس نیت سے حج کیا اور اس طریقے سے حج کیا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ حج کرتا ہے تو حج سے پہلے کی زندگی کے سارے گناہ حج کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب بندہ ہجرت کرتا ہے، ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے حج اور عمرہ کرنا فقر اور فاقے کو دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت حج کی بدولت انسان کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے حج اور عمرے کرنا فرمایا برے خاتمے سے اللہ رب العزت بچا لیتے ہیں۔ تو حج کے بہت زیادہ فوائد ہیں، حج کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ جب گھر کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اب تم اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین کیا میری آواز سبھی لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام ہے اعلان کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا۔ جس نے دما دم لبیک کہتا گیا وہ کثرت کے ساتھ حج کرے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا ہم نے زندگی میں اتنے حج کیے، اس کا یہی مقصد تھا کہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ رب العزت اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال بندے کے دل میں طلب ہونی چاہیے اور اللہ کے حضور دعا بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر بڑے بے تاب ہوتے، اور آپ گھر میں ہوتے تو اپنے مریدوں کے سامنے حج کا ذکر کرتے اور حجاج کا ذکر کرتے اور یوں کہتے عاشق لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہوں گے، صفا و مروہ کے چکر لگا رہے ہوں گے، میدان عرفات میں رکے ہوں گے، حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہوں گے۔ تو اس طرح حجاج کا ذکر کرتے، حج کا ذکر کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کس تڑپ کو اور آپ کس محبت کو اتنا قبول فرمایا، آپ جب حج پر گئے تو 18 سال کے لیے اللہ رب العزت نے وہیں پر رہنا قبول فرما لے، اور روضہ رسول کے سامنے 18 سال بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ اگر بندے کے دل میں تڑپ ہو تو اللہ بندے کی تڑپ کو قبول فرما کر اپنے گھر کا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو ہر سال بما اہل و عیال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔